اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 5، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 53۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 9، سورۃ الشعراء، آیت نمبر 74۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امتیوں، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 8، سورۃ الزخرف، آیت نمبر 22۔ فرق دیکھ لیں کہ یہاں پر قالو وجدنا، سورۃ الشعراء میں قالو بل وجدنا، زخرف میں بل قالو انا وجدنا۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الانعام کے اندر ہو چکا ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 5، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 70۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 7، سورۃ الصافات، آیت نمبر 98۔ فرق دیکھیں، یہاں پر وَأَرَادُوا ہے واو کے ساتھ، صافات میں فَأَرَادُوا ہے، یہاں پر اخسرین ہے اور صافات میں اسفلین ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 5، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 71۔ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 81۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الانعام کے ضمن میں آ چکا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 5، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 73۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 11، سورۃ النور، آیت نمبر 37۔ فرق یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، میم پر اور حمزہ پر فتحہ ہے یعنی زبر ہے، اور نور میں میم پر اور حمزہ پر دونوں پر کسرہ یعنی زیر ہے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 5، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 74۔ انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 6، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 77۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر سوء فاسقین ہے اور آیت نمبر 77 میں سوء فاغرقناہم اجمعین ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 5، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 75۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 6، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 86۔ دونوں میں فرق دیکھیں کہ یہاں پر وَأَدْخَلْنَاهُ واحد مذکر کی ضمیر ہے اور یہاں پر بھی اِنَّهُ واحد مذکر کی ضمیر ہے، اور آیت نمبر 86 میں وَأَدْخَلْنَاهُمْ جمع مذکر کی ضمیر ہے، اِنَّهُمْ یہاں پر بھی جمع مذکر کی ضمیر ہے، یعنی ہو کی مناسبت سے اِنَّهُ ہے اور ہم کی مناسبت سے اِنَّهُمْ ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 6، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 76۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ،
پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 7 سورۃ الصافات آیت نمبر 76۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 8 سورۃ الصافات آیت نمبر 115۔ فرق دیکھیں کہ یہاں پر ہے فَنَجَّيْنَاهُ سورہ صافات میں وَنَجَّيْنَاهُ اور آیت نمبر 115 صافات میں وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، پھر جا کر کے من الکرب العظیم ہے۔ تو یہاں پر فَنَجَّيْنَاهُ ہو واحد مذکر کی ضمیر اور فا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ واو ہے اور اس کے بعد ہو واحد مذکر کی ضمیر ہے، اور تیسری جگہ پر وَنَجَّيْنَاهُمَا تثنیہ کی ضمیر ہے، وَقَوْمَهُمَا تثنیہ کی طرف مضاف ہے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 77۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 8 سورۃ الصافات آیت نمبر 116۔ یہاں پر وَنَصَرْنَاهُ واحد مذکر کی ضمیر ہے، اور وہاں پر وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ جمع مذکر کی ضمیر صافات میں ہے۔ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اس کا تذکرہ ابھی فوراً ہوا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 13 سورہ صاد آیت نمبر 41۔ دونوں میں فرق دیکھیں کہ یہاں پہ مَسَّنِيَ الضُّرُّ ہے اور صاد میں مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 84۔ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 13 سورۃ الصاد آیت نمبر 43۔ دونوں میں فرق دیکھیں، رحمتم من عندنا، رحمتم من عندنا انبیاء میں، اور رحمتم منا صاد میں، رحمتم منا صاد میں۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اس کا تذکرہ بھی اگلے صفحہ میں ہوا۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 91۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 20 سورۃ التحریم آیت نمبر 12۔ فرق دیکھیں کہ یہاں پر فَنَفَخْنَا فِيهَا مؤنث کی ضمیر ہے، اور سورۃ التحریم میں فَنَفَخْنَا فِيهِ واحد مذکر کی ضمیر ہے، یہاں فیہا ہے اور تحریم میں فیہی ہے۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 92۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 4 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 52۔ فرق یہاں پر دیکھیں کہ اِنَّا سے پہلے یہاں پر کچھ نہیں ہے، اور سورۃ المؤمنون میں
و انا واو ہے انا سے پہلے، و انا یہاں پر فعبدون ہے اور مؤمنون میں فتقون ہے، اور وانا ربکم فاعبدون اس کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں اس سے پہلے ربع اول میں ہو چکا ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 93۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 4 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 93۔ فرق دیکھیں کہ یہاں پر وَتَقَطَّعُوا ہے اور مؤمنون میں فَتَقَطَّعُوا ہے، یہاں پر بینہم کل الینا راجعون ہے اور مؤمنون میں بینہم زبورا، بینہم زبرا، اس کے بعد کل حزب بما لدیہم فرحون، کل حزب بما لدیہم فرحون، بل کننا ظالمین اور انا کننا فاعلین، ان دونوں آیتوں کا تذکرہ اس کی مشابہ آیتوں کے ضمن میں آ چکا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 7 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 109۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 12 سورۃ الجن آیت نمبر 25۔ فرق دیکھیں کہ یہاں پر وَإِنْ أَدْرِي واو سے شروع ہے اور سورۃ الجن میں قُلْ إِنْ أَدْرِي ہے، یہاں پر اقریب ام بعید ما توعدون ہے، اقریب ام بعید اس کے بعد ما توعدون ہے، اور سورۃ الجن میں اقریب ما توعدون وہاں پر بعید نہیں ہے، اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، یہاں پر قریبن کے ساتھ بعیدن بھی ہے۔ تھوڑی سی توجہ یہاں پر بھی دیں۔ قالوا ما فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تھوڑی سی بے توجہی ہوتی ہے، بآلهتنا یا ابراہیم، اتنی آیتیں انہو سے لے کر کے یہاں تک ہذا تک چھوٹ جاتی ہے، اس لیے ان دونوں کو ملا لیا جائے۔ آیت نمبر 72 میں دیکھیں وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، آیت نمبر 74 میں دیکھیں وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ حُكْمًا، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور ہم نے لوط کو حکمت اور علم دیا، حکم اور علم دیا، حُكْمًا وَعِلْمًا، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ہے، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا آیت نمبر 79 میں۔ یہاں پر دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ دوسرے نمبر پر فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ یہ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق، پھر انہی سے متعلق فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، پھر تیسری جگہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ان دو صفحوں میں 4 جگہوں پر فَاسْتَجَبْنَا کا لفظ آیا ہوا ہے، اسے بھی ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 8 سورۃ الحج آیت نمبر 3۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ سورة الحج آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 12، سورة اللقمان آیت نمبر 20۔ سورة الحج آیت نمبر 8 اور سورة اللقمان، ان دونوں میں دونوں آیت بالکل ایک جیسی ہے۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم۔ پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 8، سورة الحج آیت نمبر 5۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا۔ پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 14، سورة الفاطر آیت نمبر 11۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقہ۔ پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 12، سورة المؤمن آیت نمبر 67۔ فرق دیکھیں، یہاں پر فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ اور فاتر میں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ، یہاں خَلَقْنَاكُمْ ہے اور فاتر میں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ہے، اور مومن میں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ہے، یعنی یہاں پر خَلَقْنَاكُمْ ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور سورة الفاتر میں اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور مومن میں هو الذی وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اسی آیت کا اگلا مشابہ جملہ دیکھیں، ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الی ارذل۔ پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 8، سورة الحج آیت نمبر 5۔ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا۔ پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 12، سورة المؤمن آیت نمبر 67۔ سورة المؤمن میں اشدکم کے بعد ثم لتکونوا شیوخا ہے، ثم لتکونوا شیوخا، اور اس کے بعد پھر وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 8، سورة الحج آیت نمبر 5۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 19، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 39۔ اور وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اس جملے کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورة النحل میں گزر چکا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورة الحجر میں آ چکا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اس کا تذکرہ ابھی آپ نے گزشتہ صفحہ میں سماعت فرمایا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 8، سورة الحج آیت نمبر 10۔ تھوڑی سی بے توجہی ہوتی ہے تو آدمی چوتھا پارہ میں اس طرح سے پہنچ جاتا ہے، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ چوتھا پارہ یہاں پہنچتا ہے، اور اگر تھوڑی سی بے توجہی ہوئی تو پھر ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ یہاں پر پہنچتا ہے۔ آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 23۔
یہ ذہن میں پورے طور پر مستحضر ہونا چاہیے، ورنہ یہاں پڑھنے کے بعد آدمی پھر یہاں چلا آتا ہے اور یہاں سے لے کر کے منکانہ سے لے کر کے حریق تک پھر یہ صفحہ چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ان دونوں آیتوں کو توجہ کے ساتھ تراویح کی تیاری کے وقت یاد کر لینا چاہیے۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ يفعل ما يريد۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ ان دونوں آیتوں کو خاص توجہ دے کر کے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اس آیت کریمہ کو بھی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ متعدد جگہوں میں اس طرح سے الٹ پھیر کے ساتھ یہ جملہ آیا ہے، اسے بھی خاص توجہ کے ساتھ ملا لینا چاہیے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورۃ المائدہ میں اور سورۃ البقرہ میں بھی ہو چکا ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 9 سورۃ الحج آیت نمبر 17۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 16 سورۃ السجدہ آیت نمبر 25۔ فرق دیکھ لیں، یہاں پر ہے ان اللہ یفصل بینہم، اور سورۃ السجدہ میں ہے ان ربک هو یفصل بینہم۔ یہاں پر ہے ان اللہ اور سجدہ میں ہے ان ربک ہوا یفصل، ہوا سے اللہ ہی مراد ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات وما فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 9 سورۃ الحج آیت نمبر 18۔ الم تر ان اللہ یسبح له ما فی السماوات والارض، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 12 سورۃ النور آیت نمبر 41۔ نیز اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورہ یونس کے ضمن میں بھی ہو چکا ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 9 سورۃ الحج آیت نمبر 22۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا وقیل لهم ذوقوا عذاب النار، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15 سورۃ السجدہ آیت نمبر 20۔ دونوں میں فرق دیکھیں کہ یہاں پر غمن کے بعد اعیدو فیہا ہے، اور سورۃ السجدہ میں غمن نہیں ہے بلکہ اعیدو فیہا وقیل لہم، غم کا لفظ یہاں پر ہے اور غم کا لفظ سورۃ السجدہ میں نہیں ہے۔ یحلون فیہا، اس جملے کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورۃ الکہف میں ہو چکا ہے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، اس کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں ہو چکا ہے۔ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ البقرہ کے ضمن میں غالباً ہو چکا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 12 سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَنَهُمْ نَاسِكُوهُ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 67۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر ولی کلی ہے، واو کے ساتھ ہے، اور اگلی آیت میں لکلی امتن ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں پر مَنسَکَن ہے اور آیت نمبر 67 میں مَنسَکَنْہُم ہے۔ اور ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسے بھی تیاری کے وقت خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے، ورنہ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دوسرا پارہ میں آدمی پہنچتا ہے۔ اور یہاں پر توجہ نہیں دیا تو پھر ہوتا ہے كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس طرح سے ملا کر کے انسان پڑھ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر پریشان ہوتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس طرح سے تراویح کے وقت میں انسان کی زبان سے نکل جاتا ہے، اس لیے یہاں سے لے کر کے والبدنا سے لے کر کے محسنین تک خوب توجہ سے یاد کرنا چاہیے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ۔ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 13 سورۃ الحج آیت نمبر 40۔ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 17 سورۃ الحج آیت نمبر 74۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ، اس کا تذکرہ سورۃ البقرہ کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوط، اس کی مشابہت بھی خوب لگتی ہے۔ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 13 سورۃ الحج آیت نمبر 42 اور 43۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ۔ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 10 سورۃ الصاد آیت نمبر 12 اور 13۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوط۔ پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 15 سورۃ القاف آیت نمبر 12 اور 13۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ۔ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 8 سورۃ القمر آیت نمبر 9۔ یہ آیت کریمہ بھی اس کے مشابہ بن جاتی ہے۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الرعد کے ضمن میں آ چکا ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 13 سورۃ الحج آیت نمبر 45۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا۔ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 13 سورۃ الحج آیت نمبر 48۔ دونوں میں فرق دیکھیں کہ یہاں پر فَكَأَيٍّ اور آیت نمبر 48 میں وَكَأَيٍّ، یہاں پر اہلکناہا ہے اور دوسری آیت میں من قریۃ املیت لہا ہے۔ فَكَأَيٍّ وَكَأَيٍّ، اہلکناہا املیت لہا۔ افلم یسیروا فی الارض، اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورۃ یوسف میں ہو چکا ہے۔ سجدہ سے اٹھنے کے بعد وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اس آیت کریمہ کو خوب
ذہن میں بٹھا کر کے رکھنا چاہیے، ورنہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ 13واں پارہ میں انسان پہنچ جاتا ہے، یا یہ کہ 21واں پارہ دوسرے صفحہ میں پہنچتا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورۃ الانفال میں آ چکا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ یوسف میں ہو چکا ہے۔ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، یہاں سے لے کر کے یہاں تک خوب توجہ کے ساتھ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ 7واں پارہ میں پہنچیں گے، 19واں پارہ میں پہنچیں گے، اور نہ جانے فی جنات النعیم اتنا بولنے کے بعد کہاں کہاں پہنچیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 15 سورۃ الحج آیت نمبر 61۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 12 سورہ لقمان آیت نمبر 29۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 14 سورہ فاطر آیت نمبر 13۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 17 سورہ حدید آیت نمبر 6۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا پارہ میں بھی اس کی مشابہ آیت کریمہ ہے، اسے بھی شامل کر لیا جائے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 15 سورۃ الحج آیت نمبر 62۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 12 سورہ لقمان آیت نمبر 30۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ من دونه هو الباطل، من دونه هو الباطل سورۃ الحج میں ہے، اور سورۃ اللقمان میں من دونه الباطل یعنی ہوا سورہ لقمان میں نہیں ہے، بلکہ ہا کو لام سے ملا دینا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 15 سورۃ الحج آیت نمبر 63۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 15 سورہ فاطر آیت نمبر 27۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 16 سورہ زمر آیت نمبر 21۔ یہاں پر انزل باب افعال کا فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے، ورنہ نزلنا بھی کہیں کہیں پر آیا ہے، جیسا کہ سورہ قاف وغیرہ میں ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 16 سورۃ الحج آیت نمبر 65۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 12 سورہ لقمان آیت نمبر 20۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر الم ترا واحد کا صیغہ ہے، اور سورہ لقمان میں الم ترو، یہاں پر ما فی الارض ہے، اور سورہ لقمان میں سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض ہے، سماوات کا بھی تذکرہ سورہ لقمان میں ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَهُمْ، اس کا تذکرہ بھی آپ نے دیکھا۔ اللہ یحکم بینکم، اس کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورۃ البقرہ کے ضمن میں آ چکا ہے۔ ما لم ينزل به سلطانا وما لیس لهم به علم، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورہ آل عمران کے اندر ہو چکا ہے۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورہ انفال کے اندر آ چکا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، اس کا تذکرہ ابھی فوراً بعد اسی ویڈیو میں ہوا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ بھی ابھی ہوا ہے، اور ما قدر اللہ کا تذکرہ سورۃ الانعام میں بھی ہو چکا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اس آیت کریمہ کا تذکرہ آپ نے سورہ طٰہٰ میں دیکھ لیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور سورۃ الانبیاء میں بھی اور سورۃ البقرہ میں بھی، من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہو چکا ہے۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، اس کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ انفال پارہ نمبر 9 آخری آیت میں آپ نے سن لیا ہوگا، دیکھا ہوگا۔